کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ان لوگوں کو نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر اور مصائب اور مشکلات لاتی ہے۔ یوپی میں یوپی کی گورنمنٹ نے 30 قانون کو سسپینڈ کر دیا جو ورکرز کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 چلے گا، 30 قانون کو ختم کر دیے۔ مانے وہ قانون کیا تھے کہ اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، وہ ختم ہو گیا۔ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، وہ ختم کر دیے۔ اس کو بریک ملنا، وہ ختم کر دیے۔ یعنی اس کو کھانا ملنا ہفتے میں، وہ ختم کر دیے۔ سیفٹی نارمز ختم کر دیا گیا ہے۔ ارے پھر یہ انسان ہے کیا ہے؟ یہ لوگ ایک ورکر ہے، کیا کرے گا؟ مزدور ہے، اس کو آگے سہولتیں نہیں دیں گے۔ آپ نے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کو یہ بول کے نکال دیا نہیں نہیں یہ تو بزنس نہیں لاتا۔ ارے پھر یہاں جو پھر ویتنام میں جو کاروبار جا رہا ہے، بزنس جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ کہ وہاں پر نہیں ہے قانون؟ وہاں پر بھی قانون ہے۔ آپ بتائیے کہ اس طرح سے مزدوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ جو قانونوں ختم کر دیا گیا، یہ کیا تھا کہ مزدوروں کو بغیر ان کی سنوائی کرے ان کو نہیں نکال سکتے، ان کو تنخواہ دینا۔ مگر یہ نہیں سمجھ، یہ موقع اچھا تھا لاک ڈاؤن کا، نکال دو۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اس سے انویسٹمنٹ چیپ لیبر کا نہیں ہے۔ اگر یہ سب ہوتا تو پھر لوگ یہ کمپنیز ویتنام فلپین کیوں جا رہے؟ وہاں پر بھی تمام چیزیں ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہندی ٹی وی چینل کے ان کے ایڈیٹر ہیں جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے۔ آپ کے آفس میں ہمارے ایڈیٹر صاحب، آپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے دفتر میں کسی کو بخار آیا تو فکر کی بات نہیں ہے، آ کر کام کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بخار کھانسی ہے تو کل سے آ کے کام کرنا، نہیں تو پھر کام نہیں کرنا۔ اب وہ مہاشے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد، تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا۔ یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو۔ تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی، اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر، تم نے دھمکی دی ان کو، پوروں کو آ گیا۔ اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا، اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان ویلیبل سیکشن ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے۔ وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو۔ ارے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے۔ وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ کتنی زمین پر، میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہے، کہ لداخ میں چین کی آرمی نے کتنی زمین پر ہمارا قبضہ کیا ہے ابھی تک؟ آپ بتائیے، ہم کو دیش جاننا چاہتا ہے، ملک جاننا چاہتا ہے۔ اور پھر جو گالوان ریور ہے اس میں کتنی پنگان سو ہے، وہاں پر چین کی آرمی نے کتنی زمین پر قبضہ کر لیا؟ بتائیے بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں۔
क्यों चीन इतने ट्रांसलेशंस कर रहा है, क्यों चीन लद्दाख में घुस कर बैठ रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये टीवी चैनल जो 6 बजे 8 बजे 9 बजे जो बैठकर अपने बादशाह की चमचागिरी करते हैं, उनकी तारीफ खुशामद करते हैं, तलबे चाटते हैं, अरे कभी तुमने एक प्रोग्राम किया कि चीन क्या कर रहा है? चीन क्या कर रहा है? लद्दाख में घुस रहा है। मेरा सवाल है, बताइए आप, एलिस वेल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसने कह दिया क्या चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है? और ये बात क्या सच नहीं है वजीर आजम कि इस साल 2020 में चीन 4 महीने में 170 लाइन ऑफ LAC पर ट्रांसलेशन चीन तरफ से हुई है, और उसमें से 130 लद्दाख में हुई, 130 लद्दाख में हुई, 130 लद्दाख में हुई है। उसी 4 महीने 2019 में सिर्फ 110 हुए थे। बताइए वजीर आजम, ये कौन जिम्मेदार है इसका? और जब चीन की बात आती तो ये तमाम BJP RSS के लोग खामोश हो जाते। कहां गई तुम्हारी मुल्क से मोहब्बत? क्यों खामोश बैठे हो? सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई हो, जो भारत की जमीन पर एक चीज भी लेने की कोशिश करता, हमको खामोश नहीं बैठनी चाहिए। मगर आप चीन की बात आई, ये सिलेक्टिव एमनेसिया क्यों हो जाता है आप लोगों को चीन की जब बात आती है? रूलिंग पार्टी, मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, चीन कितनी जमीन पर लद्दाख में अब तक कब्जा किया है? ये बताना चाहिए, देश जानना चाहता है। नेपाल छोटा मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया में जो कोविड हुआ है, जो वायरस हुआ है, वो इटली और चीन से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल जो हमारा दोस्त, बरसों का दोस्त, वो कह रहा है कि वो अपना मैप जारी कर दिया जिसमें हमारे मुल्क के हिस्सों को दिखा रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है वजीर आजम आपकी? क्या पॉलिसी है आपकी कि चीन, नेपाल इसी तरह की हरकत कर रहा है? कोई इनके पास जवाब नहीं है। क्या कर रही हुकूमत?